اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ ایک فقیہ اگر ہے تو ایک عبادت گزار کے مقابل میں 1000 شیطانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اسلام میں فقہ اور فقاہت کی یہ منزل ہے، یہ مرتبہ ہے۔ کون کتنے کا مقابلہ کر سکتا ہے یہ قرآن میں ہے، ایک الگ ٹاپک ہے۔ اگر اتنے لوگ ثابت قدم رہنے والے ہیں تو اتنے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ 1 اور 10 کا ریشو بھی ہے اور زیادہ کا بھی ہے۔ ابتدائی دور میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں جب جنگ بدر وغیرہ اور جنگ احد وغیرہ تھی، لیکن جب ایمان لوگ خوب سمجھ گیا اور دل میں بٹھا لیا اور نور ایمان سے سرشار ہو گئے لوگ، تو ظاہر ہے کہ پاور ان کا بڑھتا چلا گیا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ایک فقیہ اگر ہو تو ایک عبادت گزار کے مقابل میں 1000 شیطانوں کا مقابلہ وہ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کو وہ شکست دے سکتا ہے، ان کو دور بھگا سکتا ہے۔ یعنی کہ فقیہ کے یہاں کیا ہے، کوئی ظاہری پہلوان نہیں ہوتا، وہ جتنا بڈھا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ کوئی 100 سال، کوئی 105 سال، کوئی 90-95 سال، کوئی اس سے بھی کم و زیادہ، اس وقت تو بالکل کمزور ہو جاتا ہے جسمانی اعتبار سے۔ فقیہ اگر کوئی کو میں نے تصویر دیکھی ہے، ان کو خود نہیں دیکھا، آغا سستانی کو نہیں دیکھا، لیکن یہ جو بھی ایران میں لوگ ہیں فقہا، ان کو دیکھا بھی ہے، بعض لوگوں سے ملا بھی ہوں۔ ضعیفی میں ظاہر ہے کہ جسم انسان کا کمزور ہو جائے گا، تو جسمانی اعتبار سے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسے فائٹنگ فزیکل نہیں کر سکتا وہ۔ الہی کے معجزہ ہو جائے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن جسمانی اعتبار سے وہ فقیر جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے بیچارہ۔ میں نے خود وہ بالکل آخری زمانے میں آقا گل پیغانی صاحب سے ملاقات کی تھی، تو بستر پہ لیٹے رہتے ذرا یوں آدھا نیم دراز ہو کے، تو ہم سے لوگوں نے کہا کہ دیکھیے ہاتھ واتھ نہ ملائیے، مصافحہ نہ کیجیے گا۔ ہم چاہتے تھے کہ مصافحہ ہو جائے، ایک عالم دین کے پاس آئے ہیں۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا وہ ہاتھ ان کے سینسٹیو ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں، حساس بالکل۔ خیر اتفاق تھا کہ مصافحہ کرنے کا موقع مل گیا۔ تو جیسے بچوں کے نہیں ہوتے جو چھوٹے بچے گود میں بالکل جیسے ان کے ہاتھ ہو جاتے ہیں نرم سے ایک دم، جو بچہ بھی پیدا ہوا ہے 2-4 دن ہفتے بھر کا، اس کو دیکھیے کیسا نرم سا ہوتا ہے، ایسا نرم ان کا ہاتھ ہو گیا تو بڑھاپے میں۔ تو ظاہر ہے کہ جب آدمی جوان ہوتا ہے تو اس کے اعضاء و جوارے مضبوط ہوتے ہیں اور طاقتور ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، بڑھاپے میں تو کمزور ہو جائے گا وہ۔ تو جسمانی طور پر آدمی کمزور ہو جاتا ہے، مگر روحانی طور پر کمزور نہیں ہوتا۔ اگر روحانیت کو ڈیولپ کیا ہے اس نے اور اس کو بڑھایا ہے اس نے، تو ایک فقیہ 1000 شیطانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ حدیث میں نے آپ کو سنا دی۔ یہ وہ حدیثیں تھیں جس میں کہ شیطان بھاگ سکتا ہے، جس سے بھاگے گا۔ اب وہ سلسلہ آپ کے سامنے میں بیان کروں گا جو قریب کیسے ہوتا ہے لوگوں کے۔ آپ کہیں گے مجھ سے یہ سن کے ہم کیا کریں گے؟ اس کو قریب تو بلانا نہیں ہے، وہ بہت وقت بھاگا ہی رہے تو اچھا ہے۔ تو قریب بلانے والی باتیں کیوں سنائیں گے آپ مجھے؟ وہ دور بھگانے والی باتیں آپ نے سنا دی کافی ہیں۔ نہیں، یہ سنانا دوسرا پہلو بھی، سکے کا دوسرا رخ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ جن باتوں سے وہ انسانوں کے قریب ہو جاتا ہے، اگر اس کو ہم جان جائیں گے تو وہ باتیں نہ کریں گے ہم۔ جن کاموں سے نزدیک ہوتا ہے شیطان ہمارے،
اگر وہ کام ہم کو معلوم ہو جائیں گے تو وہ کام ہم نہیں کریں گے تو نہیں نزدیک ہوگا وہ۔ اس میں بھی تقریباً دور بھگانے والی ہی بات ہے۔ جن چیزوں سے نزدیک ہوتا ہے وہ ان برائیوں کو بتایا، جن چیزوں سے دور ہوتا ہے ان کاموں کو بتایا حدیثوں نے۔ اب میں وہ حدیثیں تلاش کر کے آپ کی خدمت میں لایا ہوں کہ جن سے وہ قریب ہوتا ہے۔ قال رسول اللہ بینما موسیٰ بن عمران جالس اذا اقبل ابلیس۔ سرکار دو عالم بیان فرماتے ہیں اس زمانے کا واقعہ، موسیٰ کے زمانے کا، یہی بتائیں گے۔ ان کو تمام انبیاء کی خبر ہے، یہ شہر علم ہے۔ موسیٰ کے زمانے والی خبر کون بتائے گا؟ یا تو قرآن کچھ ایک آیتیں نقل کر دے تو ہم پڑھ کے سمجھ جائیں گے موسیٰ کے زمانے میں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ کچھ بہت جزوی باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، تو وہ تو قرآن میں تو کلی باتیں بہت ساری آئی ہیں، موسیٰ کا واقعہ بہت ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو پیغمبر نے مزید تشریح میں کسی موقع پر یا کسی اور موقع بتائی ہیں تو اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ملے گی۔ کچھ باتیں قرآن میں ہیں، مثلا موسیٰ کا دریا پار کرنا، پھر ان کا پیچھا کرنا، ان کا جو ہے وہ صندوق میں رکھ کے ماں کا دریا میں ڈال دینا وغیرہ وغیرہ، کچھ دربار فرعون کے واقعات، لیکن سب جزوی باتیں نہیں ملیں گی۔ یہ کون بتائے گا جو ان سب کا وارث ہے؟ پیغمبر نے بتایا کہ موسیٰ بن عمران بیٹھے ہوئے تھے، اذا اقبل ابلیس، ابلیس آیا، ان لوگوں کے آتا تھا وہ، ظاہر ہے کہ ان کو بھڑکا اور بہکا نہیں سکتا تھا، تو کبھی کبھی پوچھ لیتے تھے وہ، جب پوچھ لیتے تھے وہ بات نقل ہو کے ہمارے سامنے آ گئی تو ہمارے لیے چوکنا رہنے کا راستہ ہموار ہو گیا، ہم کیسے چوکنا رہیں؟ قال له موسیٰ، موسیٰ نے اس سے کہا کہ اخبرنی بالذنب الذی اذا اذنبہ ابن آدم استحوذت علیہ۔ اے شیطان، مجھے تم یہ بتاؤ کہ وہ کون سا گناہ ہے، وہ کون سا ایسی بات ہے کہ اذا اذنبہ ابن آدم، جب اس گناہ کو، اس کام کو آدم کی اولاد کرے تو استحوذت علیہ، تو تم اس پر غالب ہو جاتے ہو۔ ظاہر کہ غالب ہونے کا مطلب اس کے خیالات، اس کے رجحانات، اس کی باتیں، اس کے قرب، اس کی ترکیبیں، اس کی سازشیں، قریب آئے گا آدمی تو یہ ہوگا نا، اس کی باتیں منتقل ہوں گی۔ اگر ہمارے اندر ڈیفینس پاور نہیں ہے تو سامنے والے کی باتیں ہمارے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ اگر دفاع کی طاقت ہے تو ہم اپنے ایمان کی طاقت سے اس کو دفاع کرتے ہیں۔ جناب موسیٰ نے پوچھ لیا، اچھا کیا، پیغمبر نے خبر دی کہ موسیٰ نے پوچھ لیا اس سے کہ کون سے گناہ ہیں جب آدم کی اولاد کرے تو تم اس پر غالب چھا جاتے ہو۔ غالب آنے کا مطلب وہ سب اسی کے خیالات شروع ہو جائیں گے۔ غالب آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی فکر، اس کی سمجھ، اس کی سوچ، اس کے افکار، غالب آ جاؤ گے تم۔ فقال اذا اعجبت ہو نفسہ واستکثرت عملہ وصغر فی عینہ ذنبہ، تین باتیں بتائی اس نے۔ اذا اعجبت ہو نفسہ، جب وہ اپنے عمل پر عجب کرنے لگے۔ عجب جانتے ہیں؟ خود فریبی، اتنا سے کام ہم نے کیا بلکہ کچھ نہیں کیا، خود فریبی مبتلا ہے، ہم نے بڑا کچھ کر دیا، یہ تھوڑا سا کیا، اب ہر آدمی سے ہم یہ بیان کریں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، اب اپنے اندر وہ خوش ہو رہا ہے، خود فریبی ہے یہ۔ جس وقت انسان یہ کرنے لگتا ہے اپنے چھوٹے سے کام کو یا اپنے کام کو، وہ خود فریب میں مبتلا ہو کے سوچنے لگتا ہے کہ ہم ہی نے کام کیا اور کسی نے کیا ہی نہیں۔ بھی کام کرنے والے دنیا میں ہزاروں ہیں، ہم نے کتنا سے کام کیا ہے، کسی نے اس سے بڑا بنایا، ہم نے کتنا سے ادارہ بنایا، کسی نے اتنا بڑا بنا لیا، کسی نے اتنا بڑا بنا لیا، کسی نے اتنا بڑا، ہم نے 4 آدمیوں کو راہ حق سکھایا دکھایا، ہم اس پر گھمنڈ کریں، غرور کریں اور خود فریبی میں مبتلا ہو جائے، اپنے آپ کو دھوکہ دیں کہ صاحب یہ اپنے آپ کو تعجب میں ڈال دینا ہے، خود فریب میں ڈال دینا ہے انسان کا۔ اگر اس ایسا کام کرتا ہے وہ، تو اس وقت شیطان اس پر غالب ہو جاتا ہے، اس کے قریب ہونے کے موقع کام کر کے اگر خود فریب میں مبتلا ہو جائے انسان تو شیطان اس پر غالب آنے لگے گا۔
آپ نے بزرگان دین کے قصے سنے ہوں گے اور یقیناً مجلسوں کے طفیل و صدقے میں سنتے رہتے ہیں۔ مولا علی نے کتنا بڑا بڑا کام کیا، کبھی کہا کہ میں نے کیا یہ؟ وہ بڑا والا کام جو کیا انہوں نے اس کو بھی اپنا نہیں بتایا۔ کون ایسا شیعہ بچہ اور کون ایسا مسلمان بچہ ہے جو نہیں جانتا کہ فتح خیبر کا صحرا علی کے سر رہا؟ سبھی جانتے ہیں، تمام مسلمان لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، غیر مسلم بھی۔ یہودیوں کو کے سینے پر تو آج تک داغ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہمارا اختلاف فتح نہ ہوتا۔ تو دشمن بھی جانتا ہے کہ علی نے باب خیبر کو کھڑا تھا اور 2-3 دن تک شکست کھانے والی فوج کو پار اتارا تھا اور لشکر ان کا اندر گیا تھا۔ یہ سب ہے نا، واقعہ آپ کا بار بار سنا ہوا ہے، صرف اشارہ کر دینا کافی ہے۔ اتنا بڑا کام کیا کہ پورے لشکر اسلام کو فتح دلائی اور قلعہ قموس کو اس کے اندر گھس گئے اور لشکر کو بھی پار اتارا۔ یہ تو واقعہ ہے، سبھی جانتے ہیں، بلکہ لوگ تانا بھی دیتے ہیں بعض موقع پہ۔ مجلس ہوگی ابھی میں بیان کروں گا تانا کہاں دیتے ہیں لوگ اسی فتح خیبر پر۔ تو ہم تانے بھی سن لیتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ اتنا بڑا کام کیا مولا کائنات نے، چھوٹا کام نہیں تھا جو پورا لشکر مل کے نہ کر سکا تھا۔ بھائی جب وہ دروازہ ہی نہیں کھلتا تو اندر جاتے کیسے لوگ؟ سامنے خندق ہے، وہ دروازے کو خندق پر لگایا، لشکر اسلام کو سوار کیا، ادھر سے ادھر انہوں نے کیا۔ یہ تو واقعہ ہے نا، یہ سب چلے گئے اندر جب دروازہ ٹوٹ گیا تو۔ اتنا بڑا کام کیا۔ وہ جو قلعے کے دروازے بیٹھا تھا اس کے پاس بھی آسمانی کتاب تھی، وہ پڑھے ہوئے تھا یہودی۔ اس نے جب ان کا چہرہ دیکھا تو کہا خیبر والے تم ہار گئے۔ یہ آدمی جس نے تو پتھر پر علم گاڑ دیا ہے، کہیں پڑھا ہوگا اس نے؟ لکڑی کا بانس کا علم پتھر پہ گاڑ دینا، وہ دیکھ رہا ہے وہاں سے، وہ کتاب پڑھ کے دیکھ رہا تھا، کہیں اس میں لکھی ہوگی اس کی کتاب میں بات۔ تو یہ اتنا بڑا کارنامہ ہو گیا۔ مولا علی نے کیا فرمایا اس کارنامے کے بعد؟ کچھ خوشی، کچھ اکڑ؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سارا لشکر اسلام مل کے جو کام نہ کر سکا تھا، اتنا بڑا کام مولا علی نے کر دیا۔ اور آخر میں جب انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ یا بقوت جسدیہ، میں نے اپنی جسمانی قوت سے قلعہ خیبر کو نہیں اکھاڑا ہے، میں نے اپنی جسمانی قوت سے قلعہ خیبر کو نہیں اکھاڑا ہے، بل قلعتہ بقوت ربانیہ، بلکہ ہم نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اکھاڑا ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ طاقت تو ہمارے پاس بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، بولنے کی، لکھنے کی، پڑھنے کی، کام کرنے کی، لیکن ہم کئی بار شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ کو چھوڑ کے اپنی بات کر رہا ہوں، آج تو میں نے ایسی مجلس پڑھ دی، اوہو، کوئی پوچھے کہ تم کو طاقت کس نے دی مجلس پڑھنے کی؟ تم کو میٹر کس نے دیا؟ تم کو مائنڈ کس نے دیا؟ تم کو زبان کس نے دی؟ ہم ایک بار بھی دینے والے کا اعتراف نہیں کرتے، خود فریبی میں مبتلا ہے کہ ہم نے کر دیا، ہم نے کر دیا، ہم نے کر دیا۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا اور ہماری بساط کیا؟ یہ سیکھے مولا علی سے۔ وہ اتنے پاورفل ہونے کے بعد اپنا کارنامہ نہیں بتاتے ہیں بلکہ رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ قرآن اور صحیح صحف کی تلاوت کی کبھی نہیں کہا انہوں نے، زمانے نے کہا، تاریخ نے کہا، کلہ اشتر کے جو ٹکڑے کیے کبھی نہیں کہا کہ میں نے کیا۔ آخر میں آ کے انہوں نے کہا جب خود تلوار لگ گئی کہ فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ بھی اپنی تعریف نہیں ہے کوئی، اب جا رہا ہوں، اب کام میرا ختم ہے، اب میں کامیاب و کامرہ جا رہا ہوں دنیا سے، میں ناکام نہیں ہوں، اب میں کامیاب جا رہا ہوں۔ سارا کام جب ختم ہو گیا تو مولا علی نے اپنی کامیابی کا اعلان کیا کہ میں کامیاب جا رہا ہوں، اور جہاں جہاں کام کیا اللہ کی طاقت سے، تو وہاں اللہ کا فرمان، اللہ کے اس کے آیتیں اور اس کا شکر وغیرہ مولا علی کرتے رہے۔ ہے کہ نہیں اتنی بڑی مثال؟
تمام ائمہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، تمام بزرگان دین کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ مثالیں ڈھونڈیں گے تو برکتیں بہت ہوگی، اور بہت سی تاریخیں مل جائیں گی آپ کو کہ اللہ والوں نے کام کیا مگر اسے اپنا نہیں بتایا۔ خود امام حسین کا اتنا بڑا کارنامہ ہے، چھوٹا کارنامہ ہے کربلا، پورے دین کو بچا لیا، کیا کہیں؟ چھوٹا کارنامہ تو نہیں ہے یہ نا، مگر اپنی تعریف نہیں کی، خود اسیران کربلا نے۔ تو عجب نہیں ہونا چاہیے، خود فریبی بس ہم ہیں، بس تکثرت عملہ، اور اپنے کار خیر کو سمجھے نا، اپنے اچھے کام کو زیادہ سمجھے کہ ہم نے اتنا کر دیا، ہم نے اتنا کر دیا۔ جب ایسا سمجھنے لگتا ہے آدمی کہ اپنے تھوڑے سے کام کو زیادہ سمجھنے لگتا ہے، کار خیر کو، اچھے کام کو زیادہ سمجھنے لگتا ہے، جب وہ خود فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ صغرا فی عینہ ذنبہ، اور اس کی آنکھوں میں اس کے گناہ چھوٹے نظر آتے ہیں۔ جب کسی انسان کو اپنے گناہ چھوٹے نظر آنے لگیں، یہ چھوٹے ہی تو کبیرہ بن جاتا ہے، گناہ کو صغیرہ سمجھنا ہی کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو جب اپنے گناہ کو چھوٹا سمجھنے لگے، اپنے اچھے کام کو بہت بڑا سمجھنے لگے، بہت زیادہ سمجھنے لگے، اور عجب میں مبتلا ہو جائے، خود فریبی میں مبتلا ہو جائے، تو تین مقامات وہ ہیں جب شیطان غالب آ جاتا ہے، قریب آ جاتا ہے۔ اس کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہم نہ کریں تاکہ اس کا غلبہ نہ ہونے پائے، ہم غالب آ جائیں۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ تو کبھی اپنے کام کو بڑا نہ سمجھیے گا۔ حقیر انسان سے اگر قدرت نے کام لے لیا تو اس کا کرم ہے، بے شک، اس نے اس اچھے کام کے لیے انتخاب ہمارا کیا ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ توفیق دی کہ ہم مسجد میں آئیں، نہ دیتا تو ٹہلتے رہتے ادھر ادھر۔ توفیق دی کہ ہم نے خطبے کی تیاری مثلاً کی، توفیق دی اور طاقت دی کہ ہم بول رہے ہیں، بے شک، یہ اس کا کرم ہے نا۔ اس میں ہمارا کمال کیا ہے؟ قلم کی طاقت اللہ نے دی، جہاں چاہیے لگا دیجیے، کوئی ضروری کہ حدیثیں لکھیے، کیا کیا نہیں خرافات لکھنے لگتے ہیں لوگ، بڑے پیمانے پر خرافات لکھنے لگتے ہیں لوگ۔ تو اگر اچھا کام کرنے کی توفیق اس نے دے دی تو مقام شکر ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اتنی توفیق دی کہ ہم چل کے مسجد میں آئے، اتنی توفیق دی کہ ہم نے 2 سجدے کیے، بے شک، اتنی توفیق دی کہ ہم نے غریبوں کو تھوڑا مدد کی۔ پیسہ تو بہت ہمارے پاس، لیکن توفیق اس نے نہیں دی، رکھا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں، ناک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر۔ لیکن اگر کار خیر کی توفیق دے دی تو مقام شکر ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ طاقتیں تو بہت اس نے دی ہیں، بے شک، انسان میں بے پناہ طاقت ہے، کیا کہنے، لیکن اپنی طاقت لگا کہاں رہا ہے؟ وہ برے کام میں لگا رہا ہے تو اس پر غور کرنا چاہیے، اچھے کام میں لگا رہا ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ کہنے، سبحان پیسہ، طاقت، آواز، قلم، سورس، جتنی چیزیں بھی اس کی دی ہوئی، سب چیزیں اسی کی دی، ہماری کیا ہے؟ ساری چیزیں اسی کی دی ہوئی ہیں۔ کیا کہنے، اچھا، اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ بن مانگے جو اس نے دیا ہے وہ اتنا قیمتی دے دیا ہے، اتنا قیمتی دے دیا ہے، اتنا قیمتی دے دیا ہے سبحان اللہ، سبحان کہ پیسوں میں جس کا حساب ہم نہیں لگا سکتے، بن مانگے۔ چھوٹی سی چیز ہے آنکھ، مانگا تھا ہم نے؟ نہیں مانگا تھا۔ والدین نے کہا ہوگا کہ پالنے والے صحیح سالم بچہ دے، اللہ، بے شک، والدین نے دعا کی ہوگی، ہم نے تو نہیں مانگا تھا۔ کتنی قیمتی چیز ہے یہ، کتنی چھوٹی سی چیز ہے۔ یہ پورے ڈھیلے میں جیسے پتلی اسی سب کچھ نظر آتا ہے، اسی میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو بدلتے ہیں لوگ، کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، اس میں ایک پردہ آ جائے تو تھا آپریشن میں بھی چشمہ اور لینس اور کیا دنیا بھر کی چیزیں۔ لینس ذرا خرید کے دیکھیں، لینس انڈین کی قیمت اور ہے، باہر والے کی اور ہے، ہزاروں احتیاط لگ جائے تو یوں نہ کیجیے، نہ ملیے پانی سے، لگ جانے کے بعد بھی ہم جو لینس بنا کے لگا لیتے ہیں اس قیمت بازار سے پوچھیے، اس نے جو لینس لگا دیا ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، رگڑیے، مسلیے، کچھ کیجیے، روئیے، ہنسیے، جب تک ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے مانگا تھا؟ ہم نے تو نہیں مانگا تھا،
والدین نے مانگا ہوگا، ہم نہیں کہتے کہ والدین نے نہیں مانگا ہوگا، انہیں ضرور دعا کی کوئی پالنے والے ایسی اولاد دے جو صحیح سالم ہو، بے شک بالکل کہا ہوگا ماں باپ نے. ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں آنکھیں بھی ٹھیک ہوں، زبان بھی ٹھیک ہو. جب بچہ پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر سب جو ہے وہ چیک کرتے ہیں، وہیں آنکھیں اس کی ٹھیک ہیں کہ نہیں، کان سے سن رہا ہے کہ نہیں، زبان وغیرہ منہ کھول کے صاف کر کے دیکھتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ آج کے زمانے میں ہر چیز کو چیک کرتے ہیں. یہ بچہ سننے کے قابل ہے کہ نہیں، یہ بچہ دیکھنے کے قابل ہے کہ نہیں، یہ بچہ بولنے کے قابل ہے کہ نہیں، ہاتھ پیر سیدھے سادھے صحیح سالم ہے کہ نہیں. ذرا سے ٹیڑھا ہو جائے پھر دیکھیے، پھر اندر کی مشین لگا کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تھوڑی بہت کمی ہوتی ہے لے کے اس کو شیشے میں رکھتے ہیں، تھوڑی دیر اس کو رکھیے اتنے دن تک. یہ ساری چیزیں جو نعمتیں اس نے دی ہیں ہم کو، ہم تو مانگنے نہیں گئے تھے، بے شک اور کتنی قیمتی نعمت دے دی. کیا کہہ رہے سبحان اللہ. ایک آنکھ میں کمی ہو جائے، کروڑوں روپیہ لے کے بازار میں جائیے آپ تو کسی جگہ ایک آنکھ مل جائے نہیں ملے گی. اس میں بھی لگاتے ہیں لوگ تو انسان ہی کی لگاتے ہیں کہیں سے نکال کے کچھ، بے شک کوئی چھوٹا سا لینس ہوتا ہے وہ ڈاکٹر جانے، انسان ہی یعنی جو قدرت نے بنایا اسی کو لگاتے ہیں. خود بنا کے جو لگاتے ہیں وہ اتنا سکسیس نہیں ہے جتنا قدرتی ہے. تو اب ایک طرف پیسے کا ڈھیر رکھیے، ایک طرف اللہ کی ایک نعمت رکھیے. یہ بال اڑ جائیں تو ہزاروں ایڈورٹیزمنٹ ہیں، کوئی اس میں بوتا ہے، کوئی وگ لگا دیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، مگر جو اصلی بال ہیں سروں پر اس کا مقابلہ نہیں ہے. داڑھی کسی کا نہیں نکلی ہے، وہ بیچارہ کوشش کر رہا ہے کہ نکل جاتا میں رکھوں، نکل ہی نہیں رہی ہے. کہاں سے نکالے گا، کہاں سے اگائے گا بھائی؟ اس نے جو اگا دیا. جو ظاہری شکل بنائی ہے احسن تقویم، جو بھی شکل اس نے دی ہے، اتنی اچھی شکل کسی مخلوقات کی نہیں ہے. جو دیا ہے پورا ڈھانچہ جو بنایا ہے اللہ نے، تو ہم نے اس کو کتنا استعمال کیا اور کیسے استعمال کیا اور کس کس طرح سے استعمال کیا، کیا کہہ رہے یہ سوچنے کی بات ہے اور غور کرنے کی بات ہے. ذرا سا کام ہم نے کر دیا، 50 آدمی سے بخان کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، ارے میں نے یہ کر دیا، ارے میں نے یہ کر دیا. جب آدمی چھوٹے سے کام کو، اپنے اچھے کام کو بڑا سمجھنے لگے، زیادہ سمجھنے لگے تو شیطان غالب ہو جاتا ہے. جب عجب میں مبتلا ہو جائے، خود فریبی میں کہ میرے جیسا کون ہے، میں تو یہ ہوں اور میں نے ایسا کیا ویسا کیا، تو اس وقت بھی وہ اس کے غلبے کا وقت ہے. جب اپنے چھوٹے سے گناہ کو چھوٹا سمجھنے لگے، کیا اس میں کیا ہے، تو ہوتا رہتا ہے، کیا ہے اس میں. اکثر ہوتا ہے مولوی کے لیے لوگ احتیاط کرتے ہیں، اکثر چائے پینے کے لیے، نہیں مجھ صاحب کو وہ والی چائے دو بھائی، پی لیا، مول صاحب تو پلا دیا آپ نے، ٹھیک ہے، اچھی بات، بہت اچھی بات ہے. ملازم نے آفس میں چائے بنائی ہے، ہم کو پلا دیا، ہم نے پی لیا، دیکھا کہ پانی بھی اسی کا، ملازم بھی ٹھیک ٹھاک ہے، چائے بھی اسی کی، سب کچھ. ادھر سے چائے بیچنے والا آ گیا تو پتہ چلا ان کے چائے کی لائن لگی ہوئی ہو، سب کو دیتا جا رہا پیالی ماڈل کے. دیکھیں گے آپ اکثر ہوتا ہے، پیو، چھوٹا سا کام ہے، جیسے ذرا سی پیالی ہے. ہمارے احتیاط کیا اس نے، بہت اچھی بات ہے یہ کہ پاک پیالی پلائی، خود دن بھر نجس پیالی پیے جا رہا ہے، جبکہ اس کے آفس میں، اس کے گھر میں انتظام ہے، مگر وہ خیال نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو بڑا کام نہیں سمجھتا، بڑا چھوٹا سا گناہ سمجھتا ہے. گناہ چھوٹا ہوتا ہے جو جمع ہوتے تو بڑا ہو جاتا ہے. بے شک بے شک. وہ نہیں بھی چھوٹا اگر سمجھتا تو یہی شیطان کے غلبے کا موقع ہے. 3 موقع میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائے. جناب موسیٰ نے پوچھا تھا شیطان سے کہ یہ بتائے انسان پر، اولاد آدم پر غالب کب آ جاتا ہے تو؟ اس نے کہا جب عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے، خود فریبی میں، دوسرا کہ چھوٹے کام کو بہت بڑا سمجھنے لگے، چھوٹے گناہ کی پرواہ نہ کرے، تو اس وقت ہم اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، ہم اس سے قریب ہو جاتے ہیں، ہم اس سے نزدیک ہو جاتے ہیں. ہم کو وہ کام کرنا چاہیے کہ دور بھاگے، نزدیک نہ آنے پائے. صلوات پڑھتے محمد والے محمد. ایک حدیث اور سنا دوں، بقیہ پھر بعد میں، آج مجلس بھی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابلیس یخطب شیاطینہ یقول علیکم باللحم والمسکر والنساء. شیطان ابلیس
اپنے شیطانی چیلوں کے سامنے یختو لیکچر دے رہا تھا، تقریر کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ علیکم اللحم والمسکر والنساء، دیکھو تم کو گوشت اور نشیلی چیزیں اور عورت کا دھیان رکھنا پڑے گا. اپنے چیلوں کو سمجھا رہا تھا. گوشت، مسکر یعنی نشیلی چیزیں، خالی شراب نہیں، بہت سی نشیلی چیزیں، اس کا دھیان رکھنا پڑے گا. اب اس میں چاہے ڈرگ ہو، چاہے افیم ہو، چاہے شراب ہو، چاہے اور کوئی چیز ہو، بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھو اس کا دھیان رکھنا. اپنے چیلوں کو حربے بتا رہا ہے، انسان کو پکڑنے کے، انسان کو اپنی گرفت میں لینے کے، انسان کو دھوکہ دینے کے اور انسان کو اپنے جال میں پھنسانے کے طریقے بتا رہا ہے. کہ دیکھو تم 3 چیز کا خیال رکھنا. ایک ہے گوشت، اس سے پھنسا لوگے. چارہ مچھلی پکڑی ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا، چھوٹے چھوٹے چارہ لے کے جاتے ہیں لوگ، کٹھیے میں لگا کے، انسان اس سے بھی پھنسے گا. اور مسکر، نشے کی چیزوں سے، والنساء، اور عورتیں. تو وہاں پر 3 حربے ہیں. یہ پیسہ اس میں نہیں آیا ہے. بعض لوگ پیسہ نہیں لیتے ہیں، کہتے کیمرہ لگا ہوا ہے نا. تو اب خالی پیسہ ہی ایک چیز نہیں ہے، پیسے سے سب چیزیں آتی ہیں. اس نے اصل مین پوائنٹ بتایا کہ جب یہ تم اس کا دھیان رکھو گے تو انی لا اجدو جماع الشر الا فیہا، میں شر اور خرابی کو ان چیزوں کے درمیان جمع ہونے والا پاتا ہوں. گوشت، عورت اور نشے کی چیز، اس کا دھیان رکھنا. یہ تمہارے جال ہیں، یہ تمہارے حربے ہیں، یہ تمہارے استعمال کی چیزیں ہیں. اس سے اب ظاہر ہے کہ انسان کو گوشت بھی اچھا لگتا ہے. کچھ لوگ شاکاہاری ہوں گے، لیکن اکثر لوگ، خواتین بہرحال، جو بھی انسان میں رجال ہیں، مرد ہیں، ان کے لیے ایک کشش کی چیز ہے مسکر، شکر، وہ نشے کی چیزیں. وہ بھی جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کے دل سے پوچھئے، اگر بوتل خالی ہو جائے اور نہ ملے تو اس میں پانی ڈال کے جو نیچے پر تلچھٹ جب اس کو گول کے پیتے ہیں. ایک صاحب کو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا بچپنے میں کہ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ ذرا دیکھو دیکھو اس میں کچھ ہے کہ نہیں ہے. میں کہا بھیا ساری بوتلیں خالی ہیں. آخری وقت تھا ان کا، آخری. کہ دیکھو دیکھو دیکھو، یہ آنکھ سے دیکھی بات سنا رہا ہوں آپ کو میں. دیکھو دیکھو کچھ ہے کہ نہیں، کہ بھیا ساری بوتلیں خالی ہیں. میں کہا تھوڑا پانی ڈالو اس میں، پانی ڈال کے پھر اس کو اس میں پانی ڈالو، پھر اس میں ڈالو. اتنا سا بنا کے دیا انہوں نے. پانی ڈال کے ہر بوتل میں اس کو پھیٹ پھیٹ کے ان کو دے دیا. اور وہ 2 گھونٹ، 1 گھونٹ، 1.5 گھونٹ جو بھی رہا اس کو پیتے ہی چلے گئے. ہاں پیتے ہی چلے گئے. وہ آخری غذا وہی تھی. بہت سے لوگوں کی آخری غذا یہ ہو جاتی ہے. ہاں قصے سنیں گے تو بہت ہیں، بہت ہیں قصے. یہاں سے سنانے والے بہت سارے قصے نہیں ہیں، آپ ڈھونڈیں گے تو مل جائیں گے آپ کو. تو ایک ہے نشے کی چیز، اور ایک ہے عورت، اور ایک ہے لحم. مگر اللہ نے اس کے حلال گوشے بھی رکھے ہیں. شراب تو ہے ہی نہیں، لیکن جو انسان کی عقل کو ختم کر دے وہ کبھی بھی جائز نہیں تھی. اس میں سے مسکر ہے، شراب ہے. اب تو نشے کی بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، یا ممکن ہے کچھ لوگ باخبر ہوں، جو ڈرگس وغیرہ لیتے ہیں لوگ. میں افریقہ میں تھا تو ایک گھاس اتنی بڑی آتی تھی، اس کو چباتے تھے لڑکے لہسن کی طرح سے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ کالے لوگ ذرا استعمال کرتے تھے اس کو. اس کالے سے نشہ ہوتا. میں نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کا نام ہے مرونگی، وہاں کی زبان میں، وہاں کی لینگویج میں. وہ گھاس تھی نشیلی، بہت سی گھاس ہوتی ہے جو نشیلی ہوتی ہے. تو یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو انسان کے، جو شیطان کے پھندے ہیں، انہی سے بچنے کے لیے اللہ نے بتایا ہے. اور جو چیزیں ضروری ہیں ان کا جائز طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہے. مثلا عورت ہے، اس کے لیے جائز طریقہ کیا ہے، گوشت ہے، اس کے لیے جائز طریقہ کیا ہے. ہاں یہ جو شراب ہے اس کو یہاں جائز نہیں کیا ہے. اللہ نے جنت میں جو بلایا ہے تو کہا ہے سقاہم ربہم شرابا طہورا، ان کو پاک و پاکیزہ ایسی شراب پلائی گئی کہ جلوہ الہی نظر آتا ہے اس میں. تو شراب یہ نہیں ہے، وہ یہ والی شراب نہیں ہے، ایک مشروب ہے وہ جو جنت میں پلائی جائے گی. اللہ نے یہاں روکا ہے تو وہاں اس کو ریلیز کیا ہے، کہا دیکھو تم ہمارے پاس آؤ گے اگر
شرط یہ ہے تم میکدہ دنیا چھوڑ کے آؤ. کیا کہہ رہے ہیں سبحان تم میکدہ دنیا چھوڑ کے آؤ گے تو اگر تو ہم تم کو کوثر کا میکش بنا دیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. بس جانے گرامی وہ چیزیں تھیں اور بھی آئیں گی. اس سے شیطان انسان کے قریب ہوتا ہے. اگر وہ کام ہم نہ کریں اور احتیاط برتیں تو ہمارے قریب نہیں آ پائے گا وہ، اور ہم اس سے دور رہیں گے، بچے رہیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.